2011 میں تو ہماری حکومت نہیں تھی، وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی ان کی ہی حکومت تھی، پی 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 کی تھی، اور سندھ حکومت نے جو پی 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 کی حکومت تھی ان نے 2011 میں کنکرنٹ لسٹ سے یو بی آئی کو اور ڈبلیو بی ایف کو نکال کے آئی پی سی کے نیچے رکھا، جو آئی پی سی فیڈرل حکومت کے نیچے آتی ہے، فیڈرل حکومت کی ڈومین ہے۔ تو انہوں نے اپنی حکومت کے دوران کنکرنٹ لسٹ سے نکال کے آئی پی سی میں رکھا ہے، یہ ہم نے نہیں رکھا، یہ 2011 میں آپ نے کیا تھا۔ اب سعید غنی صاحب کو 1.5 سال بعد ہوش آیا ہے اور اب وہ اپنی پارٹی کی ڈیسیجن کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم نے اگین میں کہتا ہوں کہ ہم نے نہیں کیا، 2011 میں ان نے آئی پی سی میں ڈالا تھا دونوں چیزیں، اب یہ اپنی ڈیسیجن کو پھر سے یہ چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ کی 5 سال حکومت تھی، آپ کیوں نہیں اس کو ڈیولیوشن کی طرف لے کے گئے؟ اگر آپ کو اتنا آپ کا ایمان ہے اس کو ڈیوالو ہونے کا کہ ڈیوالو ہو کے یہ بہت ہی زبردست ڈپارٹمنٹ آپ بنا دیں گے، تو آپ نے 5 سال کی حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ پھر نون کی حکومت آئی، آپ نے کیوں نہیں ریز کیا؟ بلکہ جب ان نے آئی پی سی میں 2011 میں ڈالا تو اس وقت پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی، تو 2012 میں نون لیگ نے ان کے اوپر کیس کیا ہوا ہے اس کے ڈیوالو ہونا چاہیے، 2012 کا کیس ہے سپریم کورٹ میں۔ تو اگر سعید غنی صاحب کو اس پہ اتنا ہے تو وہ نون لیگ کا کیس ہے 2012 میں پی 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 کے جو خلاف ہوا تھا کہ ان نے آئی پی سی کے نیچے کیوں ڈالا، ڈیوالو نہیں کیا، تو اب وہ وہاں جا کے نون لیگ کا کیس جوائن کریں، آپ یہاں آ کے مس لیڈ نہ کیا کریں۔ وہاں بھی جو نون لیگ کا کیس تھا 2012 کا، اس کے جا کے ایک پارٹی بنے، وہاں بھی ایک پی ڈی ایم شروع کر دیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ راہ نہیں ہے۔ دوسری چیز ان نے یہ کی ہے کہ 5 سال ان کی حکومت تھی، 5 سال نون کی، کبھی کوئی بات نہیں ہوئی ان کی ڈیولیوشن پہ، کبھی کوئی محنت ہی نہیں ہوئی ڈیولیوشن کی طرف۔ اس کے آگے جب آپ چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان نے بات کی تھی کہ منٹس چینج ہوئے ہیں۔ یہ خط ہے پرائم منسٹر آفس سے بھی اور سی سی آئی کی سمری کا سارا، اس پہ لکھا ہے کہ فردر کلیریفیکیشن واز آسکڈ، نو وداؤٹ امینڈنگ دا منٹس آف سی سی آئی۔ دوسرا ان کا جھوٹ، اس میں بھی فائنل جو ان کا جو خط تھا اس میں بھی کہ فائنل منٹس کمیونیکیٹڈ has been pleased to observe that no amendment underlined in the minutes is permissible after the same has been finalized in terms and rule number 12 of the rules in view of the Prime Minister and Chairman of CCI۔ ان کو اگر یہ چیلنج کرنا ہے تو ان کے پاس ابھی 2 ہی طریقے ہیں کہ جا کے، ایک ہی طریقہ کہ یہ جوائنٹ سیشن بلائیں، یہ تو پارلیمنٹیرین بھی ہیں، ان کو تو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ اب ان کے پاس یہ ہے کہ ابھی سپٹمبر میں 2020 میں یہ نیشنل اسمبلی میں ہم نے پیش کر دیا سی سی آئی کا ڈیسیجن، اور 16 اکتوبر 2020 میں یہ سینٹ میں بھی چلا گیا۔ تو اگر ان کو ایک باڈی چاہیے چیلنج کرنے کے لیے تو وہ ہے جوائنٹ سیشن بلائیں اور جا کے اس کو چیلنج کریں۔ دوسری چیز یہ بات کرتے ہیں کہ ایس بی آر نے بہت زیادہ کلیکشن کی ہے، دیکھیں یہ ایک بہت اہم سمجھنے کی بات ہے۔ اچھی بات ہے کہ ایس بی آر کلیکشن ان نے کی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر 100 کمپنیز ہیں سندھ کے اندر اور کلیکشن آپ نے صرف 50 کی ہے تو اماؤنٹ سے فرق نہیں پڑتا، فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے کن کن انڈسٹری سے کلیکشن کی، کتنی، اگر 100 کمپنیز ہیں کہ 100 سے کی ہیں یا 50 سے کی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ان کی اپنے جو سندھ کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان نے ان کے خلاف کورٹ میں ان نے چیلنج ان کو کیا ہوا ہے، مطلب ہے کہ ان کو خود نہیں ٹرسٹ ہے سندھ حکومت پہ۔ میں آپ کو یہ بھی ایک دکھا دوں آپ کے سامنے کہ ان نے کلیکشن کے اندر بھی لوٹ مار کرنے کی کوشش کی ہے۔ 2015 کا ان کا سندھ کمپنیز ایکٹ ہے، ڈبلیو ڈبلیو ایف کا ورکرز پارٹیسپیشن ایکٹ 2015 پہ، 2011 سے ان نے بولا ہے کہ اس کو بیک ڈیٹ کریں اور 2011 سے کلیکشن شروع کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کمپنیز نے 2011، 12، 13، 14 میں ٹیکس کنٹریبیوشن اپنی دی ہوئی ورکرز ویلفیئر کی وہ پھر سے دیں، اس لیے وہ کورٹ گئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے 2 دفعہ ان کو لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ہے حقیقت سندھ حکومت کی جو یہ کلیکشنز کی بات کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر کلیکشنز اتنی زبردست کی ہیں
تو آپ نے کتنے پروجیکٹس کیے ہیں ویلفیئر کے لیے؟ یہ جو ہم کلیکشن کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ لیبر کے لیے کرتے ہیں کہ لیبر کو ہم کوئی ویلفیئر دے سکیں. آپ نے پچھلے 5 سالوں میں کتنے آپ نے لیبر کے لیے آپ نے ویلفیئر کیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب فیڈرل میں تھا 7 پروجیکٹس ویلفیئر ورکرز ویلفیئر فنڈز کے تھے فیڈرل سے، وہ بھی صرف 7 ارب استعمال کرتے ہوئے. ان نے تو پھر بھی کچھ 23 ارب روپیز ان نے استعمال ان کو کلیکشن ان کی ہے پچھلے 5 سالوں میں. اور ان میں سے اس 23 ارب روپے میں ان نے صرف 2 پروجیکٹس کیے ہیں ورکرز ویلفیئر کے، اور وہ بھی مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. مطلب شاید ابھی 7 سال ہو گئے ہوں ان کو، اور وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. میں سید غنی صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہوتے توجہ تو آپ کو اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ آپ ویلفیئر پروجیکٹس کتنے کر رہے ہیں اپنے لیبر کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے کیا دیا ہے آپ نے ان کو. اور اگر نہیں ہوتے آپ سے وہ 2 پروجیکٹس ہی آپ سے کمپلیٹ نہیں ہوتے تو میں سندھ آنے کے لیے تیار ہوں، 3 مہینوں میں میں ختم کر دیتا ہوں آپ کو وہ پروجیکٹس، اگر آپ سے یہ بھی کمپلیشن نہیں ہوتی. اس پہ آگے آئیں WWF کے اوپر. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی منٹس چینج ہوئے تھے، اس میں یہ اگریمنٹ نہیں ہوئی تھی. یہ ہے ہمارے تینوں چیف منسٹرز کے خط کہ WWF پنجاب کے، بلوچستان کے اور KP کے کہ UBI فیڈرل میں رہنا چاہیے اور WWF کو ڈیوالو ہونا چاہیے with a mechanism in place، کہ جب ایک طریقہ ہو، ایک میکنزم ہو کہ کلیکشنز کیسے ہوں گی، اس کے جو اثاثے ہیں، ایسٹس ہیں، وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، اور آگے جو اس کے پیسے ہیں، اگر 170 ارب آپ کہہ سکتے ہیں ویلفیئر فنڈ میں ہونا چاہیے جو ہے آن ریکارڈ، جو اس کے لیجرز پہ ہیں، لیکن وہ فیڈرل ایکسچیکر میں ہیں. تو اگر آپ وہ پیسے نکالنے بھی جائیں آپ کے پاس 170 ارب نہیں ہوں گے تو آپ اس کو کیسے ڈیوائیڈ کریں گے؟ سندھ اور پنجاب تو پھر بھی ایک بڑا صوبہ ہے، اپنی کلیکشنز کر کے سروائیو کر جائے گا، بچ جائے گا، لیکن KP اور بلوچستان کا کیا ہوگا؟ ان غریبوں کو کیا ہوگا وہاں ہمارے لیبر کا؟ CCI کا ڈیسیجن ہے کہ اس کو ڈیوالو کرے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے 9 میٹنگز اس پہ کی ہیں میکنزم ڈھونڈنے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم میکنزم ڈھونڈیں گے اور اس کو ڈیوالو کریں گے. میں شاید ذاتی طور پہ اس ڈیسیجن پہ اگر نہ بھی اگری کرتا ہوں، لیکن کیونکہ CCI کا ڈیسیجن ہے ہم اس پہ بالکل واضح طور پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہر روز اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں، بلکہ آج پھر سے 5 بجے اس پہ میٹنگ ہے. لیکن میکنزم بڑا ضروری ہے کہ بڑے صوبے جو چھوٹے ہمارے صوبے ہیں ان کو نہ اس میں بیچ میں مار دیں. جو سندھ کو بالکل پرواہ نہیں ہے، ان نے جو بھی کلیکشنز کی ہیں اس پہ یا سٹیز ہوئے ہوئے ہیں. UBI کے اوپر آئے تو اس پہ کلیکشنز ان کے کورٹ میں جا رہے ہیں. کتنے آپ نے ڈیتھ گرانٹس دی ہیں، کتنی آپ نے پینشن بڑھائی تھی اپنی جب ہم نے لی تھی، اس پہ میں UBI پہ میں آؤں گا، لیکن انہیں ساری چیزیں ان کی کانٹروورشل سب جوڈس اور کورٹس میں ہیں. تو انہیں غریبوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں. یہ 3 خط CMs کے، ان کے اپنے CM مراد علی شاہ صاحب بھی CCI میں موجود تھے. اس وقت انہوں نے تھوڑی سی آرگیومنٹ کی، جب ہم نے آرگیومنٹ واپس پیش کی وہ اگری کر گئے تھے. اگری کچھ اور کرتے ہیں اور پھر میڈیا میں آ کے کچھ اور بولتے ہیں. میں یہ بھی ان سے پوچھتا ہوں کہ CCI کے ڈیسیجن کے بعد 15 دن کی اس کی سرکولیشن ہوتی ہے کہ کوئی بھی صوبہ اگر اگری نہ کرے اس پہ، اگر آپ نہیں اگری کرتے ہیں اس فیصلے پہ، تو آپ 15 دن آپ کے پاس ملتے ہیں کہ اپنی لانچ کریں اپنی کمپلینٹ. بتائیں آپ کو 1.5 سال بعد ہوش آیا؟ مجھے تو اس چیز کی فکر ہے کہ 1.5 سال بعد آپ کو ہوش آیا اس چیز پہ. 15 دن جو آپ کو ملتے تھے، آپ کے CM نے کچھ بھی نہیں لکھا. ان رائٹنگ ہمیں دکھائیں جو منٹس، جو CCI کی میٹنگز ہوتی ہیں، جو ساری جو میٹنگز ہوئی ہیں ان کے کوئی منٹس آپ دکھا دیں. IPC کی جو منٹس ہیں، جتنی میٹنگز ہوئی تھی ان کے منٹس آپ ذرا دکھا دیں، اس پہ آپ کمپلین کر دیں، کوئی ان رائٹنگ دے دیں. میں اس چیز پہ اس لیے مطمئن ہوں، اور آج میں نے اس لیے پریس کانفرنس بلائی تھی کہ کیونکہ میں ان ساری میٹنگز میں بیٹھا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ سارے منٹس نکال کے دیکھیں. بے شک اگر وزیروں نے ڈس ایگری بھی کیا ہو، ان کے چیف منسٹرز نے اگری کیا ہوا ہے، جو ہیڈ ہے صوبے کا، ان رائٹنگ اگری کیا ہوا ہے. اور آپ ہر میٹنگ نکال کے دیکھیں IPC کی، آپ دیکھیں گے کہ جو اہم جن کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے، امپلائرز اور امپلائیز،
ساری میٹنگز نے انہیں بولا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ڈیوالو نہ ہونی چاہیے ان رائٹنگ. کیوں؟ کیونکہ انہیں سندھ کے حالات دیکھے تھے, کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ سندھ میں کیا ہوا ہے, تو سارے امپلائرز اور امپلائیز نے یہ اگری کیا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے تو زیادہ آسان ہے, کیونکہ وہ پھر وہاں پیسے رشوت دے کے سندھ کے حالات دیکھ کے وہ بچ بھی سکتے ہیں کنٹریبیوشن دیتے ہوئے, لیکن ان کو پتا تھا اس میں غریب رول جائے گا کیونکہ سندھ میں یہی ہو رہا ہے. تو جو 15 دن آپ کو لیگلی ملے تھے آپ نے وہ بھی نہیں ضائع کیے. میں حیران ہوں کہ 1.5 سال بعد آپ میں اتنا درد جاگ گیا ہے یو بی آئی کے لیے اور WWF کے لیے. شاید الیکشن میں کتنا دیر نہیں رہا تو شاید ان کے لیے فنڈز آپ کو جمع کرنے تھے, لیکن جو بھی چیز ہے اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ پلیز آپ کا حق ہے, آپ جوائنٹ سیشن بلائیں, اس میں آپ جوائنٹ سیشن میں آپ شامل ہوں اور کریں. میں آپ کو ابھی ایک چھوٹی سی جھلک دینا چاہتا ہوں کہ ان نے یو بی آئی میں بھی اور ان نے کیا کیا, یو بی آئی میں بھی ان نے کیا کیا ہے اور ان نے WWF میں کیا کیا ہے. اس میں WWF سے شروع کرتا ہوں کہ WWF میں ان نے ایک روات میں ایک پراپرٹی لی تھی 250 کنال کی 2011 میں. یہ خورشید شاہ کی مہربانی تھی. یہ آج تک کیس نیب میں, آج تک 2011 میں 2012 میں آج تک نیب میں ہے یہ کیس. یہ اس وقت ان نے لی تھی 71 لاکھ کی مارکیٹ ویلیو پہ, ان نے خریدی تھی 71. آج اس کی ویلیو 40 لاکھ ہے. اتنی کرپشن ہوئی ہوئی ایک کنال پہ. ایک کنال ان نے 70 لاکھ کا لیا تھا, آج اس کی ویلیو 40 لاکھ ہے. تو یہ ان نے کیا ہے لوٹ مار WWF میں. پھر آگے آئے, فلڈز آئے تھے, ان نے 1 ارب روپیہ WWF کے فیڈرل سے لے کے سندھ بھیجا تھا, 1 ارب روپیہ فلڈ ریلیف کے لیے. آج تک ان کا جو PAC کا جو پیرا ہے وہ آج تک سیٹل نہیں ہوا ہوا. اور کیا کیا تھا اس 1 ارب روپے پہ, ابھی تک اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں دکھا سکے. سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا اس 1 ارب روپے سے. اور یہ میں آپ کو یاد دلا دوں, یہ کوئی میرا پیسہ یا ان کا پیسہ نہیں تھا, یا کوئی فائنانس ڈویژن کا پیسہ نہیں تھا, یہ غریبوں کا لیبر کا پیسہ تھا. اس لیے ان سے ویلفیئر پروجیکٹس نہیں ہو سکتے. تو یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کے پاس واپس آئے, کہ یہ اور ان چیزوں کا کریں. یہ سارا اس وقت خورشید شاہ صاحب پہ یہ ان کی ایک مہربانی تھی. ایک ساتھ اس میں بھی ان کی حکومت کے PPP کی حکومت میں کہ ایک ایڈ کیمپین دی گئی تھی 25 کروڑ روپے کی خورشید شاہ کے پاس جب وہ تھے. اس میں بھی یہ بھی نیب میں دی گئی تھی. اس میں باقاعدہ طور پہ پلی بارگن ہوئی ہے, مطلب مانا ہے ان نے کہ جو اس وقت سیکرٹری تھے یا جو بھی تھے, پلی بارگن ہوئی ہے, پیسے جمع ہوئے ہیں نیب میں اس سکینڈل کے اوپر. یہ چیزیں ان نے WWF میں کی ہیں. میں نے جب ان کی پریزنٹیشن لی, ان نے کتنے ریجنل آفیسز بغیر کسی ٹینڈرنگ کے, بغیر کسی پروسیس کے, ان نے ریجنل آفس کھولے تھے. وہاں کچھ 150 لوگوں کی بھرتیاں کی ہوئی تھیں جو آج ہم ان کو کیری کر رہے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا, بند آفیسز ہیں, آج تک بند آفیسز ہیں, لیکن ان نے اس وقت کھولے تھے. کوئی کام نہیں ان کا, کچھ بھی نہیں. اس پہ اگر آپ اسکرین آپ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ابھی آپ آگے چلے, میں آپ کو UBI کا ذرا بتا دوں. UBI کا میں آپ کا ذرا یہ بتا دوں کہ UBI میں ابھی آپ آئیں 350 ان نے غیر قانونی بھرتیاں کی تھیں اپنے دور میں PPP نے. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کمپیئر کریں کہ ان نے حالات کیا چھوڑے تھے. جب ہم نے UBI لی تھی 5250 پینشن تھی, ہم 8500 تک لے کے گئے الحمدللہ. اس کا جو ایکچوریل تھا کہ اس کی ڈپلیشن کب ہوگی فنڈ کی, اس میں 10 سال کا اضافہ ہم نے دیا ہے ہمارے کلیکشن سے. 62% انکریز ہوئی ہے کنٹریبیوشن میں. ہم نے ہر سال ان کی جو کلیکشن ان کی جو تھی, ان کی کلیکشن تھی, اگر آپ دیکھیں PPP کے دور کی 2008 سے 2013, ہر سال کی ان کی کنٹریبیوشن, ان کی کلیکشن جو تھی وہ کچھ 10 ارب روپے کی تھی.
10.4 ارب روپے کی تھی. پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی 15.5 ارب پہ چلی گئی, کہہ رہے ہیں 16 ارب روپے پہ. ہم اس کو لے کے گئے ہیں ایوریج پہ 25 ارب روپے سال کے ہم لے کے گئے ہیں, اور اس سال کووڈ کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم اس کو 25 ارب پہ ہم لے کے جائیں گے, کووڈ کے باوجود بھی. تو یہ جو یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز ہم بہت کرتے ہیں, یہ ان کی حقیقت ہیں, یہ فیکٹس ہے, اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آ کے یہ فیکٹس کریں. بلکہ میں ان سے آپ پہ ٹی وی پہ آپ لوگوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ جو دن آپ کو چننا ہے, سارے امپلائرز اور سارے امپلائیز کی فیڈریشنز کے ہیڈز کو بلائیں, ان کو بٹھائیں آگے, ان سے پوچھیں کہ جس طریقے سے سندھ نے یو بی آئی اور WWF کا حال کیا ہے, کیا یہ واقعی ان کو چاہتے ہیں کہ یہ ڈیوالو ہو؟ کیا یہ واقعی؟ میں چیلنج کرتا ہوں ان کو. اسٹیک ہولڈر تو وہ ہیں, میں نہ میں ہوں, نہ آپ لوگ ہیں, نہ سعید غنی صاحب ہیں. اسٹیک ہولڈرز تو وہ ہیں بیچارے, ان کو آگے لے کے آئیں اور ان سے پوچھیں ان کی کہانیاں کہ ان نے کیا 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 ہے. نہ ڈیتھ گرانٹس, نہ صحیح کنٹریبیوشنز ان کو دی ہیں جو ان کی بنتی ہے. تو یہ ہماری انکریز آئی ہے. تو بیسیکلی 7 ارب روپے 2 سال میں ہم نے انکریز لے کے آئے ہیں. اس کے اندر 3 ارب 1 سال کا. یہ میں نے آپ کو فگرز بتا دی ہیں. 10 ارب PPP کے زمانے کی تھی, 16 ارب PMLN کے, اور 25 ارب ہمارا ہے. تو یہ حقائق ہیں. تو آ کے جب آپ کو پریس کانفرنس کرنی ہو مجھے سامنے بٹھائیں, آئیں حقائق, ہم فیکٹس اور فگرز کے اوپر بات کرتے ہیں جو آپ نے کرنا ہے. اس پہ آپ اگر آگے آئیں تو میں آپ کو اور دکھاؤں. یہ 18, جب آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ نیب کا کیس تھا جس کے اوپر 18 پراپرٹیز UBI کی سو موٹو پہ گئی تھی. ظفر گوندل اس وقت UBI کے چیئرمین تھا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سکینڈل, لوٹ ڈاکہ مارنا بھی ایک کم اساز ہے, زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے UBI کے ساتھ ان نے. 18 پراپرٹیز پہ جہاں ہمارے بیچارے پینشنز رول گئے تھے, اس کی وجہ سے ان کی پینشن کم ہوئی تھی. اگر آپ دیکھیں یہ جب 4 پراپرٹیز جب فری ہوئی انہوں نے کچھ نہیں کیا. جب سے ہماری حکومت آئی ہے اس پہ ہم یہ I-8 کی ایک پراپرٹیز ہیں, سنیماز ہیں, مال ہے, یہ اب ایک بلڈنگ تیار ہو گئی ہے, یہ دوسری والی اس کا دوسرا فساد ہے, یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں تیار ہوگا. ایک تیار ہو گئی اور رینٹ بھی ہو گئی ہے, فنڈز جو لیز بھی ہو گئی ہے جو UBI کے ملتے ہیں. اگلی سائڈ پہ اگر آپ جائیں, یہ بلڈنگ اس حالت میں ہمیں ملی تھی. 10 سال یہ بلڈنگ OEC کی اس حالت میں تھی. مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پینشنرز کا پیسہ ہے, اور 10 سال آپ نے ایک بلڈنگ ایسے چھوڑی ہوئی تھی. یہ ہم نے ایک لیز کر کے یہ بلڈنگ آج آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم PM سے اگلے مہینے اس کو انوگریٹ کرائیں گے. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پاکستان کی سب سے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ بلڈنگ ہے. ایک مثال بنے گی یہ بلڈنگ, ایک انوائرمنٹ کے طور پہ بھی, انرجی ایفیشنٹ سے بھی, اور IT کی قابلیت سے بھی. اور یہ انشاءاللہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل جب میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ گزارش کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب خود انوگریٹ کریں. تو یہ ہم نے کیا, اور یہ ہم نے ساتھ سے لیز بھی کی ہوئی ہے. پینشنرز کے پیسے ان کو واپس آ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر سکیں. آگے اگر آپ جائیں, یہ جی ایک پراپرٹی تھی, اس وقت ہم نے 3 کروڑ روپے کی لی تھی, 3.3 کروڑ روپے کی لی تھی. آج کچھ 8 سال بعد اس کی ویلیو اٹھی ہے. تو آپ سوچیں اس وقت 8 سال پہلے جب خریدی گئی تھی اس کی کیا ویلیو ہوتی. لیکن کیونکہ یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کی پراپرٹی ہے, ان کے بھائی کی پراپرٹی ہے, گوندر صاحب بھی ساتھ ملے ہوئے تھے, کک بیکس تھے, انہیں یہ مہنگی پراپرٹی خریدی. آگے والی سلائڈ پہ جائیں, اس سے بہتر بھی ہوتی. یہ والی آپ دیکھیں, اس وقت ہم نے 2012 میں UBI نے کک بیکس لے کے پیسے روٹ مار کے پینشنرز کے یہ 6 کروڑ روپے کی خریدی تھی. میں آپ کو افسوس سے آج بتانا چاہتا ہوں, افسوس سے, کہ یہ آج 8 سال بعد بھی اس کا 9.5 کروڑ روپے اس کی صرف ویلیو ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی لیڈرز کی یہ پراپرٹیز تھیں, یہ نے یہ ظلم کیا. یہ اس وقت 6 کروڑ روپے کی خریدی کی. ذرا پیچھے جائیں اس والے پہ, یہ آپ دیکھیں کہ یہ نے 33 ملین کی خریدی تھی. آج بھی اس کی ویلیو صرف 8 ملین کی ہے. اس وقت دیکھیں کہ کیا ہوگی اور آج کیا ہے. اس کی آج کی ویلیو, ان کے یہ راجہ پوش 10 سال بعد
ان کے بھائی کی پراپرٹی UBI میں جو خریدی گئی تھی. یہ سب کے سب یہ جو سعید غنی صاحب جو پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں یہ آپ کی حکومت کی پرفارمنس تھی. اس کا جواب دیں پبلک کو بھی نہیں، پینشنرز کو، جن غریبوں کو ابھی پھر بھی 8,500 روپے پہ جو ہماری حکومت نے آ کے انکریز کیے رہنا پڑتا ہے، ان کو آپ جواب دیں. اس کو آپ آ کے جواب دیں کہ کیا کیا آپ نے. 18 ایسی پراپرٹیز ہیں جو میں آپ کو ایک سے ایک آپ کو لسٹ کر سکتا ہوں. آگے چلیں. یہ خورشید شاہ کے ساتھ ایک سکھر میں ان نے پراپرٹی لی تھی، یہ بھی ان نے 120 ملین کی اس وقت لی تھی. ان کی اس کی قیمت ہی وہی نہیں تھی، مطلب کہ شاید 5 یا 6 گنا زیادہ ان نے اس وقت خریدی تھی. تو کون اس پہ، اس کے اور بھی پراپرٹیز ہیں، میں آگے اتنا، اور بھی 18 پراپرٹیز تھیں. سینیٹر گزار کی بھی پراپرٹیز تھی. اس وقت مارکیٹ ویلیو پہ 30 کروڑ کی پراپرٹیز ان نے 1 ارب روپے کی خریدی ہیں، اور ایک نہیں، ایسے 6 یا 8 پراپرٹیز کی ہیں. کوئی 23 کروڑ کی مارکیٹ ویلیو کی پراپرٹی انہوں نے 93 کروڑ میں خریدی ہے. کوئی 33 کروڑ کی پراپرٹیز انہوں نے 1.1 بلین روپیز کی خریدی ہیں. 18 پراپرٹیز پہ سو موٹو لیا ہوا تھا سپریم کورٹ نے. میں آپ کو یہ بھی خوشی سے بتا دوں PM صاحب کی محنت سے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے وہ سو موٹو کا کیس بھی ہم حل کر کے یہ ساری پراپرٹیز کو ہم واپس کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم ڈیولپمنٹ شروع کر رہے ہیں کہ پینشنرز کو اپنے پیسے ملیں، ان کی انکریز آئے، کہ UBI میں بہتری آئے. یعنی 18 کی 18 پراپرٹیز میں جو یہ دونوں حکومتیں پچھلے 10 سال میں نہیں کر پائی، انشاءاللہ ہم اگلے 3-4 مہینوں میں یہ کر کے آپ کو دیں گے. تو یہ حقائق بڑے ضروری تھے کہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں کہ یہ کیا کر رہے ہیں UBI کے اندر. میں آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں، یا میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، میں ایکشنز میں زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ جو آپ کے کام دکھانا چاہیے. اور میں یہاں پولیٹیکل سکورنگ بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ غریبوں کا پیسہ ہے، یہ ورکرز ویلفیئر کا پیسہ ہے، لیبر کا پیسہ ہے، یہ پینشنرز کا پیسہ ہے. میرا تو یہ ٹارگٹ ہے، میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ ہماری اس ٹرم ختم ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری پینشن ہے وہ منیمم ویج کے برابر ہو. اگلے سال اگر یہ باقی پراپرٹیز ٹھیک ہو جائیں اور جو ہم کنٹریبیوشن اگر 30 ارب ایک سال پہ لے جائیں، تو میں انشاءاللہ اگلے سال یہ پینشن بھی 8,500 سے میں 10,000 روپے پہ لے کے جاؤں گا مہینے کی. تو انشاءاللہ ہماری تو اس پہ پوری کوشش ہے. تو میں اس لیے، میرے سینئر ہیں سعید غنی صاحب، ایک پولیٹیشین ہیں، سینئر ہیں، پیر ہیں، تو اس لیے میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ سیاست ہر چیز پہ کریں. PDMs اپنے کریں، کرونا کے حالات میں اپنے وہ فلاپ سے جلسے کریں، ہم وہ بھی کریں، لیکن ان غریبوں کے ساتھ نہ کھیلیں. میرے آپ سے بس یہ چیز ہے. اگر کوئی لیگل پوائنٹ آپ کو آرگیو کرنا ہے، کوئی چیز کرنا ہے، میں حاضر ہوں. اس وقت بھی میں نے مراد علی شاہ صاحب کو بھی کال کی تھی کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں UBI اور WWF کے لیے. اس وقت کوئی ان نے آواز 1.5 سال میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1.5 سال میں کوئی جو بھی ان کو لیگل اپرچونٹی ملی اپنی کوئی بھی آبجیکشن لکھنے کی، انہیں نہیں لکھی. خط کے جواب نہیں دیتے، یہ کچھ بھی نہیں کرتے، اور پھر آ کے انہیں یہ پریس کانفرنسز اس طریقے کے کرتے ہیں. تو میں اس لیے یہ ضروری سمجھا تھا کہ یہ آپ کے سامنے یہ میں واضح طور پہ کروں. آخر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں،